بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ دو خبریں ہیں، دونوں خبروں کا تعلق راولپنڈی میں مقیم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور دوسرے آرمی چیف عاصم منیب صاحب سپہ سالار ہیں، اور ان سے متعلق ہے۔ دونوں کے درمیان اس وقت گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ڈیل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیل نہیں ہوگی، ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی پاکستان کی خاطر، رول آف لاء کی خاطر، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی خاطر، ڈیموکریسی کی خاطر، اور پاکستان کے عوام کے حق کی خاطر، حقوق کی خاطر ڈائیلاگ ضرور ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ڈیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری جانب آرمی چیف عاصم منیب صاحب وہ بالکل خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہے ہیں، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ تمام مقدمات اب تک جواب دے چکے ہیں۔ جتنے بھی عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات بنائے تھے، اب ان کا اثر زائل ہو رہا ہے، اور اب عوام الناس بھی اور عالمی برادری بھی اب وہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو ایک خبر آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن اب اس خبر کا ایک اور پہلو سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک کیس 1 سال بعد جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ری اوپن کر دیا گیا ہے، اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے عدت اور نکاح والا معاملہ تھا، پہلے وہ کیس خارج ہو گیا تھا، اور جس جج نے خارج کیا ان جج کا نام تھا عطا ربانی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، اور انہوں نے جب پسند کا فیصلہ نہیں دیا تو ان کے گھر میں کریکر پھینکے گئے تھے، اور پھر انہوں نے رپورٹ بھی کیا، اور پھر ان کو نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ان کو لک آفٹر کرتے، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، ان کو سیکورٹی فراہم کرتے، اور عدلیہ کے چیف کے طور پہ ان کی حفاظت کرتے اور ان کو شاباش دیتے، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کو سرنڈر کر دیا اور ان کو واپس بھیج دیا پنجاب، اور پھر ان کو دور دراز علاقوں میں ان کی پوسٹنگ کی جا رہی ہے۔ آخری پوسٹنگ ان کی ڈیرہ غازی خان تھی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو یہ کام کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ جج قدرت اللہ آئے، وہی کیس دوبارہ کھولا گیا، اور دوبارہ کھول کے پھر اس میں جیل کے اندر جس طریقے سے سزا سنائی گئی وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں بھی جج قدرت اللہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ انہیں کہا گیا کہ پہلے سزا سنائیں، پھر آپ کو جیل سے باہر نکلنے دیں گے اور آپ اپنے بیٹے کے ولیمے پہ جا سکیں گے۔ تو یہاں تک سچویشن تھی۔ اب اس کا بھی اب تیا پانچا ہونے والا ہے، اس کیس کا بھی، عدت والے کیس کا، کیونکہ اب سرکاری وکیل جو ہیں وہ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، سرکار راہ فرار اختیار کر رہی ہے، اور جج صاحب انتظار کر رہے ہیں سرکاری وکیل کے، کبھی وہ آتے نہیں اور کبھی وہ بیرون ملک ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا کیس تھا ٹیرین کا کیس تھا، جو کہ مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کی بیٹی والا معاملہ، اس کے بارے میں بھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو ری اوپن کیا جا رہا ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس کیس کے بارے میں، ججز نے اس کیس کے بارے میں کیا کہا تھا، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں کافی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ بالکل اسی طریقے سے جب 1 سال پہلے کی بات ہے، اس کے بارے میں یہ ججز کا خط ہے، اور اس میں لکھا ہے محمد ساجد اور عمران خان نیازی کے ایک کیس کی سماعت کرنے والے ایک بینچ کے درمیان اختلاف سامنے آیا، یعنی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے درمیان اور جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس ارباب طاہر صاحب کے درمیان۔ یہ 6 ججز خط لکھ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، یہ اس کا ایک پورشن ہے کہ محمد ساجد اور عمران احمد خان نیازی کے ایک کیس کی سماعت کرنے والے ایک بینچ کے درمیان اختلاف سامنے آیا، اور 30 مارچ 2023 کو کیس قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 19 اپریل 2023 کو 3 رکنی بینچ میں سے ایک جج نے اپنے فیصلے میں درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا تھا، تاہم بینچ میں شامل دیگر 2 ججز نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ اب جنہوں نے قابل سماعت قرار دیا وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، اور جن 2 ججوں نے ناقابل سماعت قرار دیا وہ تھے جسٹس ارباب طاہر صاحب اور جسٹس محسن اختر قیانی صاحب۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا جب 2-1 سے فیصلہ آ گیا
تو وہ فیصلہ اناؤنس کیا جاتا۔ جن ججز کی جانب سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا ان کو آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے ان کے دوستوں اور خاندان کے افراد کے ذریعے دھمکیاں دیں اور انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی، اور جس کے پیش نظر ان ججوں نے اپنے گھروں کے لیے اضافی سیکورٹی طلب کی، یعنی جسٹس ارباب طاہر صاحب کو اور جسٹس محسن اختر کیانی کو دھمکیاں دیں۔ کس نے دیں؟ آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے، کہ ہم پسند کا فیصلہ دیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی فیصلہ آپ بھی دیں۔ اب جس کے پیش نظر ان ججوں نے اپنے گھروں کے لیے اضافی سیکورٹی مانگی۔ ان میں سے ایک جج کو شدید دباؤ اور ہائی بلڈ پریشر کے باعث ہسپتال داخل ہونا پڑا، اور یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لایا گیا، اور بعد ازاں 2 مئی 2023 کو چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ایک میٹنگ میں یہ معاملہ ان کے نوٹس میں بھی لایا گیا۔ 3 مئی 2023 کو ان 6 ججز نے آئی ایس آئی کے اہلکاروں کی مداخلت کے متعلق تحفظات پیش کرنے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی، یعنی کہ عامر فاروق صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ میری آئی ایس آئی کے ڈی جی سی یعنی کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو اس وقت بھی ہیں ان سے بات ہو گئی ہے، اور انہوں نے آئی ایس آئی کے اہلکاروں کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو کسی بھی طریقے سے اپروچ نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مداخلت ابھی بھی جاری ہے۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے اس کا مطلب ہے کہ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر رابطے میں تھے، اور اسی لیے وہی فیصلہ لینا چاہ رہے تھے، عامر فاروق صاحب والا ہی فیصلہ جسٹس قیانی اور جسٹس ارباب طاہر سے لینا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مئی 2023 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو مسلح افراد کی جانب سے اغوا کر لیا، اور 24 گھنٹے بعد وہ رہا ہو کر واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اغوا کاروں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے اہلکار ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جج کے بیٹے سمیت فیملی کے دیگر افراد کو بھی اغوا کر کے یہاں لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دوران حراست مجھے الیکٹرک شاک بھی دیے گئے، اور مجھے اغوا کاروں کی منشا کے مطابق جعلی الزامات پر مبنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے پر بھی مجبور کیا گیا، اور مجھ پر تشدد بھی کیا گیا۔ اس کے بعد اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کروائی گئی، اور اس کے ساتھ ایک منظم میڈیا مہم بھی چلائی گئی تاکہ جج پر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ یہ تھے جسٹس محسن اختر قیانی صاحب، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، اور جناب جسٹس محسن اختر قیانی صاحب پر ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جن بینچز کا وہ حصہ تھے ان کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جسٹس ارباب طاہر صاحب تھے اسی بینچ کو، اسی کیس کو سننے والے، اور انہوں نے بھی ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا عمران خان صاحب کی بیٹی سے متعلق یہ کیس۔ جسٹس ارباب طاہر پر ان کے رشتہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا۔ دورہ کوٹا کے موقع پر انہیں بتایا گیا کہ آئی ایس آئی ان کے ٹیکس کے معاملات میں خامیاں نکالنے کے لیے چھان بین کر رہی ہے، اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی انٹرنل یعنی کہ فیصل نصیر، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، اور سیکٹر کمانڈر اسلام آباد یعنی کہ بریگیڈیئر فہیم رضا جو اس وقت بھی ہیں سیکٹر کمانڈر اسلام آباد، نے بھی انہیں اپروچ کیا، اور جس بینچ کا وہ حصہ تھے اس کے زیر سماعت ایسے کیس میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کروانے کی کوشش کی جس کا فیصلہ پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اور یہ وہی فیصلہ تھا جو کہ ٹیرین کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف کیس خارج کر دیا گیا تھا۔ اب اس کو تبدیل کروانے کے لیے یہ دونوں افسر کام کر رہے تھے، اور ہماری رائے کے مطابق عدلیہ میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ایگزیکٹو کی مداخلت، کیسز پر اثر انداز ہونے کی کوشش، اور بالخصوص ایسے کیسز جن کے فیصلے ججوں کی جانب سے تحریر کیے جا چکے ہیں اور ججوں نے دستخط بھی کر دیے ہوں لیکن صرف جاری نہ کیے گئے ہوں، ان کیسز میں دھمکیوں کے ذریعے اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ ججز جو ہیں اس خط کے بارے میں بتا چکے تھے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ کیس۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کو دوبارہ 1 سال کے بعد لگایا جا رہا ہے۔ یہ ساری بات آ گئی، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا بھی تذکرہ آ گیا، اور بریگیڈیئر سیکٹر کمانڈر فہیم رضا صاحب کا بھی تذکرہ آ گیا، اور
چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ ان کا رابطہ ہے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے، اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، میرا کوئی افسر جج اس پہ دباؤ نہیں ڈالے گا۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ کیس دوبارہ لگایا جا رہا ہے، پرسوں میرا خیال ہے لگا دیا جائے گا، اور بینچ ہوگا جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہوں گے، طارق محمود جہانگیری صاحب، اور جسٹس ہوں گے ارباب طاہر صاحب، اگین ان میں سے ایک جج، اور تیسرے جج ہوں گے خاتون سمن رفت امتیاز صاحبہ۔ اب یہ 3 رکنی بینچ جو ہے دوبارہ اس کیس کو سنے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کچھ آ چکا ہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں ہے، لارجر بینچ یہ کیس سن رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی تحقیقات ہوں، ان افسروں کے خلاف کاروائی ہو، تحقیقات ہوں، اگر وہ ملوث ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہو، وہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس کیس کو دوبارہ لگا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کیونکہ چیزیں ہیں نہیں، پرانے کیسز، پرانے مقدمات، پرانی سزائیں ختم ہونے جا رہی ہیں، اور ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، کیس بھی ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے پلے کچھ نہیں۔ اب یہ نیا جو ہے کٹا جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے، تو اس کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات و واقعات کس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس سے صورتحال بالکل بھی بہتر نہیں ہوگی۔ اب ایک اور کیس ہے، اور وہ بھی عمران خان صاحب ورسز آرمی چیف عاصم منیر صاحب ہے۔ اب ایک اور کیس تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا، اور اس کو شہزاد اکبر صاحب رپورٹ بھی کر چکے ہیں، میں نے بھی دوبارہ تصدیق کی اسلام آباد سے اور راول پنڈی سے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ سچ پایا جاتا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے، اب یہ بارآور ثابت ہوتی ہے یا نہیں، وہ یہ کہ ایک ایسا کیس عمران خان صاحب پہ کر دیا جائے کہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کر آرمی چیف عاصم منیر کو دھمکیاں دی ہیں، مارنے کی، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں، اور اس کے لیے کوئی ایک جھوٹا سچا کیس تیار ہو جائے، 2-4 گواہ مل جائیں، جرنلسٹوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ان سے پسند کا بیان ریکارڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم صرف اتنا یہ کہیں گے کہ پاکستان پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ کشیدگی کم کی جائے، جیسا کہ سید مشاہد حسین صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے بڑا واضح کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ امریکہ سے ٹیلی فون آ جائے اور کہا جائے کہ جناب عمران خان صاحب کو اب رہا کر دیا جائے، اور اس حکم سے پہلے اس فون کال سے پہلے آپس میں تعلقات کر لینے چاہیے بہتر۔ مشاہد حسین سید صاحب نے واقعہ سنایا ہے 12 اکتوبر 99 کے بعد کی سچویشن کا، کہ جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر کیس میں سزا سنا دی گئی تھی، تو اس وقت پریزیڈنٹ بل کلنٹن تھے، انہوں نے واضح طور پر یہ میسج کنوے کیا تھا کہ ان کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے نواز شریف صاحب کو ریلیز کیا جائے، لہذا ان کا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے نواز شریف صاحب کو ریلیز کر دیا گیا اور سعودی عرب پہنچا دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ دوبارہ ایسی صورتحال ہو، بہتر ہے کہ آپ آپس کے تعلقات ٹھیک کر لیں، تو اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے، بجائے اس کے کہ باہر آپ حکم کے غلام بنیں، آپس میں معاملات ٹھیک کریں۔ تو یہ سچویشن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔